بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، موت کا وقت مقرر ہے اور یہ بھی مقرر ہے کہ موت نے کس جگہ آنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان رہتا کہیں ہے، منصوبے کہیں بنا رہا ہوتا ہے، اور اس کی موت ایسی جگہ آتی ہے کہ جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس جگہ پر بھی پہنچ کر کے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کس شخص نے کس جگہ پر فوت ہونا ہے، انسان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہوا یکم جولائی کو، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ڈیفنس کی فیملی ہے، لیفٹیننٹ کمانڈر عامر، یہ اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد جاتے ہیں ویزا لگوانے کے لیے۔ ان کی ایک بیٹی جو ہے امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے، وہ بھی وہاں سے یہاں آ چکی ہوتی ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ امریکہ میں آ جائیں۔ اسلام آباد جو امریکی سفارت خانہ ہے، وہاں یہ لوگ جاتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا منصوبہ بن جاتا ہے کہ سوات جاتے ہیں سیف الملوک جھیل میں۔ تو سیف الملوک جھیل کشتی میں جو ہے جب سوار ہوتے ہیں تو کشتی جو ہے کسی ایسی جگہ چلی جاتی ہے کہ جو نامعلوم ہے۔ پھر یہ سارے کے سارے، یعنی خود جو لیفٹیننٹ کمانڈر عامر ہیں، فیملی کے جو سربراہ ہیں، خود ان کی بیوی اور ان کا بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، آگے پھر نواسے بھی ہیں، اور وہ بیٹی جو امریکہ سے آئی ہوئی تھی ماں باپ کو ملنے کے لیے، یہ سارے کے سارے ڈوب جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ بیٹی جو امریکہ سے آئی ہوئی ہے، اس کی لاش ابھی تک بھی نہیں ملی، اس کی لاش کی تلاش میں ہے۔ باقیوں کی لاش مل جاتی ہے، اور کوئی 6-7 افراد ہیں جن کا جنازہ بھی ہو چکا ہے، لیکن ایک بیٹی ابھی تک نہیں ملی۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ دیکھیں، یہاں لاہور میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ڈیفنس میں رہتے ہیں، بڑے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا منصوبہ ہے امریکہ جانے کا۔ بیٹی جو ہے امریکہ میں پڑھ رہی تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم وہاں جائیں گے اور ہماری موت جو ہے وہاں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کی موت جھیل میں، سمندر میں، دریا میں لکھی ہوئی تھی، جھیل کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور اسی سوات کے علاقے میں سیف الملوک جھیل میں اللہ نے موت لکھی ہوئی تھی، تو یہی لوگ چل کر کے وہاں گئے، اور ملک الموت نے اسی جگہ پر جہاں ان کی موت لکھی ہوئی تھی اس کی روح جو ہے قبض کر لی۔ یہ بات اسلام تو ہمارے سامنے کھول کر کے بتاتا ہے۔ موت کو تو ہر ایک شخص مانتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، دین پر، اسلام پر اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے، لیکن موت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام ہمیں عقیدہ دیتا ہے کہ موت جو ہے کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی، ملک الموت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تعلیم مکمل کر چکا ہے، جاب کر رہا ہے، ابھی اس کی شادی ہونی ہے، شادی ہو چکی ہے، بچے ہونے ہیں، ہوئی ہے یا نہیں، بڑھاپا ہے، جوانی ہے، ابھی یونیورسٹی میں ہے۔ ملک الموت اس چیز کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، فرمایا کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے تو انسان کے قدم نہ آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے کو جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ لوگ ابھی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے اور سب کی موت واقع ہو گئی، کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ اور پھر سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا کسی جان کو علم نہیں ہے، کوئی شخص نہیں جانتا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس زمین پر، کس جگہ پر اس کی موت واقع ہوگی، خشکی میں ہوگی، تری میں ہوگی، فضا میں ہوگی، ہوا میں ہوگی، کہیں بھی انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ قبض عبد بارض جعل له بها حاجتا، جامع ترمذی کی حدیث ہے،
مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، ابو داؤد طیالسی میں۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت کے لیے کسی زمین کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں زمین پر اس کی موت واقع ہوگی، تو وہاں اس کے لیے کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا کام بن جاتا ہے، اس نے وہاں جانا ہوتا ہے۔ جیسے یہ جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، سیف الملوک جھیل میں سیر کرنے کے لیے نکلے، یعنی یہی حاجت، یہی مقصد لے کر کے انہیں گیا، ورنہ ان کے وہاں گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ تو گھر میں آرام سے رہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حاجت پیدا کر دی، یہ وہاں چلے گئے اور ان کی موت وہاں واقع ہو گئی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے عظیم نبی ہیں، ان کے ایک وزیر تھے، کیونکہ یہ حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سربراہ بھی تھے۔ ان کا ایک وزیر جو ہے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا سفید کپڑوں میں، ان کے لیے وزیر کے لیے جو ہے وہ اجنبی تھا، وہ چلا گیا، تو وزیر جو ہے تھوڑا سا خوف زدہ ہوا، پوچھا سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے حکم کے تابع انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، سب ساری چیز، ساری مخلوق جو ہے ان کے حکم تابع ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں جو ہے اسی بات کا تذکرہ کیا۔ تو وزیر نے پوچھا یہ کون؟ تو انہوں نے بتایا سلیمان علیہ السلام نے یہ ملک الموت ہے۔ اب وزیر ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، کہنے لگا کہ میں یہاں نہیں رہتا، کیونکہ یہاں ملک الموت آ کر کے میری روح قبض کر لے گا۔ موت سے تو ہر ایک شخص جو ہے وہ ڈرنا چاہتا ہے، گھبراتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے۔ تو اس وزیر نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ مجھے کسی اور جگہ بھیج دیں، ہوا کو حکم دیں مجھے لے کر کے فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں چھوڑائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، کیونکہ تابع تھی، ان کے حکم کے تابع تھی، تو ہوا نے جو ہے کسی دور دراز علاقے میں جو ہے اس وزیر کو چھوڑ دیا۔ جب یہ وزیر وہاں پہنچتا ہے تو ملک الموت بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ ملک الموت جو ہے سلیمان علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ میں حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا تھا کہ میں نے اس کی موت جو ہے فلاں جگہ پر قبض کرنی ہے، لیکن شخص جو ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ حاجت اور ضرورت پیدا کر دی، اس کے ذہن میں خود خیال ہے، وہ موت سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے جہاں موت لکھی تھی اسی جگہ پر اسے بھیج کر کے ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ اس لیے ہم جو لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں، بڑی بڑی پالیسیاں ہوتی ہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو پالیسیاں بناتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آپ کہیں کہ میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی تو پڑھ رہا ہوں، تو مجھے جو ہے اتنے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں نوجوان جو ہے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، کوٹھیاں بنانی ہیں، دکانیں بنانی ہیں، کمرشل پلازے بنانے ہیں، لمبے لمبے ہم منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ پالیسی بھی، منصوبہ بھی ہماری مختصر ہونی چاہیے جتنا عمر ہے، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اتنا سامنے زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اس طرح کے واقعات جو ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں کہ آج وہ چلے گئے، اس طرح اس عمر میں ان کے بچے چلے گئے، ہم بھی اس طرح جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ صرف انہی کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔